یا علی مدد کے ساتھ تمام جماعت کو سلام۔ اکتوبر کا مہینہ ہمیشہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے امام حاضر امام کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ جی بالکل۔ اور یقیناً 12 اکتوبر وہ تاریخ ہے جب دنیا بھر کی اسماعیلی جماعت سالگرہ مبارک منائے گی۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اسی موقع کی مناسبت سے سالگرہ کے تصور پر تھوڑی گہری بات چیت کریں۔ جی ہاں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دن صرف ایک جشن سے بڑھ کر کیا معنی رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ خود لفظ سالگرہ بھی بڑا دلچسپ ہے نا؟ ہاں، کیسے؟ یہ فارسی سے ہے، سال یعنی برس اور گرہ مطلب گانٹھ۔ پرانے زمانے میں وہ یاد رکھنے کے لیے ڈوری پہ گرہیں لگاتے تھے۔ اچھا، تو ہر سالگرہ گویا زندگی کی ڈوری پر ایک اور نشان ہے۔ ایک اور سال گزر گیا، وقت کیسے بہہ رہا ہے، زندگی کے تجربات، یہ اس کا ایک خوبصورت استعارہ ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت بہت معنی خیز تشریح ہے۔ اور زندگی کے سفر کی بات ہو رہی ہے تو امام سلطان محمد شاہ کا وہ قول فوراً ذہن میں آتا ہے۔ جی، انہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی ایک عظیم اور اعلیٰ مقصد ہے۔ جی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں جسے بس گزار دیا جائے، یہ ایک بلند و بالا تقدیر ہے۔ بالکل۔ تو اس روشنی میں اگر دیکھیں تو سالگرہ صرف پیدائش کا دن نہیں رہتا، بلکہ اس اعلیٰ مقصد، اس تقدیر کی طرف توجہ دلانے کا ایک موقع بن جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں نا، قومیں ہیں وہ اپنے رہنماؤں کی سالگرہ مناتی ہیں، آزادی کے دن یاد کرتی ہیں۔ جی، خاندان ہیں اپنے پیاروں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اہم ہے۔ لیکن اسماعیلی جماعت کے لیے حاضر امام کی سالگرہ وہ ان سب سے ایک منفرد، ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ منفرد کیسے؟ اس لحاظ سے کہ یہ صرف ایک سماجی یا تاریخی واقعہ نہیں ہے، اس کی گہری روحانی اہمیت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم امام زمان کی موجودگی کو خدا کی مسلسل رہنمائی کی علامت کے طور پر وہ زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مرید اور امام کے درمیان جو ایک لازوال روحانی تعلق ہے نا، جی جی، یہ اس تعلق کی تجدید کا دن ہے۔ اور شاید اسی گہرے تعلق و رہنمائی کے پس منظر میں ہر سالگرہ جماعت کو امام کے وہ الفاظ یاد دلاتی ہے جو ایک سوال کی طرح ہیں ہمارے لیے۔ کون سے الفاظ؟ وہی، جماعت امام کو ان کی سالگرہ پر خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ یہ سوال میرے خیال میں سالگرہ کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ اسے صرف خوشی منانے سے آگے لے جاتا ہے، یہ غور و فکر کا، عمل کا دن بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یقیناً یقیناً۔ یہ سوال تو جیسے ہر مرید کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک دعوت ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں۔ آپ نے پہلے کہا نا، روح کا محاسبہ۔ جی، محاسبہ، ایک طرح کا سیلف اسیسمنٹ۔ ہم خود سے پوچھیں، کیا میری زندگی، میرے کام، میری نیتیں، کیا وہ ایسی ہیں جو امام کی خوشی کا باعث بنے؟ کیا میں ان کی ہدایت پر چل رہا ہوں؟ کیا میں ان اقدار کو اپنا رہا ہوں جن کی وہ تلقین کرتے ہیں؟ یہ بہت ذاتی اور بہت اہم عمل ہے۔ تو یہ محاسبہ، یہ صرف ماضی کی غلطیوں کو گننا نہیں ہے؟ اس غور و فکر کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف یہ دیکھنا کہ کہاں کہاں کوتاہی ہوئی، یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرے نزدیک یہ محاسبہ صرف ماضی پر افسوس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اصل مقصد تو مستقبل کی سمت متعین کرنا ہے۔ اچھا، یہ سمجھنا کہ ہاں، کہاں کمی رہ گئی اور آئندہ کے لیے کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اپنی ترجیحات کو وہ دوبارہ ترتیب دینا۔ صحیح۔ یہ دیکھنا کہ کیا ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے فیصلے، ہمارے تعلقات وہ امام کی دکھائی ہوئی روحانی اور اخلاقی سمت سے ہم آہنگ ہیں۔ تو یہ ایک تعمیری عمل ہے، تنقیدی نہیں، اصلاحی ہے۔ اور جب ہم اس اصلاح، اس بہتری کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی اہم ہے جو امام نے بار بار فرمائی ہے کہ ان کی خوشی ظاہری رسومات میں یا دکھاوے میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ان کی خوشی تو پیروکاروں کی روحانی اور اخلاقی مضبوطی میں ہے۔ یہ نقطہ بہت کلیدی ہے، آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یہ روحانی اور اخلاقی قوت کن چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ امام کن اعمال کو اہمیت دیتے ہیں؟ جی بالکل۔ امام کے فرامین اگر آپ دیکھیں تو بار بار کچھ بنیادی اقدار نظر آتی ہیں۔ وہ جماعت میں اتحاد پر زور دیتے ہیں، بھائی چارے پر، ایک دوسرے کی مدد، افاہ و تفہیم۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرید علم حاصل کریں، محنت کریں، ایمانداری سے کام کریں۔
جی، اپنے وسائل میں سخاوت دکھائیں، خاص طور پر ضرورت مندوں کی مدد میں۔ رحم دلی، ہمدردی، معاشرے کے کمزور طبقے، غریب، بیمار، معذور، ان کا خیال رکھنا، جی بالکل۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے امام کی حقیقی خوشی جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف یوں سمجھے مذہبی فرائض نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر انسان اور ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے بنیادی ستون ہے۔ صحیح۔ یہ دراصل امام سلطان محمد شاہ کے اسی اعلیٰ مقصد کو پانے کا راستہ ہے۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ صرف فرائض نہیں، یہ ایک بہتر انسان بننے کا عمل ہے۔ تو گویا یہ اعمال جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، دراصل ہماری اپنی روحانی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، خدمت خلق خدمت خدا ہے۔ بالکل بالکل، یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ جب کوئی انسان دوسروں کی تکلیف محسوس کرتا ہے، ان کی مدد کو آگے بڑھتا ہے، تو اس کے اپنے اندر ہمدردی، محبت، یہ جذبات بڑھتے ہیں۔ جی، یہ عمل اس کی اپنی ذات کو منور کرتا ہے، روح پاکیزہ ہوتی ہے، کردار بلند ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک فرد نہیں رہتا، بلکہ معاشرے کا ایک ذمہ دار، ایک مفید رکن بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب افراد میں یہ تبدیلی آتی ہے تو ظاہر ہے پوری جماعت میں بہتری آتی ہے، ایک مضبوط، ہمدرد، متحد کمیونٹی بنتی ہے۔ جی ہاں۔ اور ایسی کمیونٹیز مل کر ہی تو ایک پرامن، ایک ترقی یافتہ معاشرہ بناتی ہیں۔ تو یہ ایک زنجیر کی طرح ہے، فرد کی نیکی جماعت کی بھلائی بنتی ہے، اور جماعت کی بھلائی پورے معاشرے پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ جاتے ہیں یہ امید رکھنا کہ کوئی شخص سالگرہ کے دن فیصلہ کرے اور اگلے دن بالکل بدل جائے، یہ شاید حقیقت پسندانہ نہ ہو۔ اس پہلو پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ تبدیلی ایک سفر ہے، یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبایا اور ہو گیا۔ ہاں، کوئی بھی راتوں رات مکمل طور پر نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی اس کی توقع کرنی چاہیے۔ انسانی فطرت میں تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں، مسلسل کوشش سے آتی ہیں۔ تو کوشش اہم ہے۔ جی، اہم بات ہے نیت اور کوشش۔ قوت ارادہ یعنی ول پاور، نظم و ضبط یعنی ڈسپلن، اور پکا ارادہ ڈٹرمنیشن۔ اس کے ساتھ نیکی اور بہتری کی طرف اٹھایا گیا ہر قدم، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی کوشش بھی شمار ہوتی ہے۔ بالکل، ہر مخلص کوشش، ہر نیک ارادہ، ہر چھوٹا سا اچھا کام، وہ نہ صرف اس فرد کے اپنے روحانی سفر میں مدد دیتا ہے، امام کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جی، بلکہ یہ جماعت کی جو مجموعی روحانی ترقی ہے، اس میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ جیسے قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے نا، بالکل، اسی طرح ہر فرد کی انفرادی کوششیں مل کر جماعت کی اجتماعی قوت بنتی ہیں۔ اس لیے مایوس ہونے کی یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا۔ ہر کوشش قیمتی ہے۔ یہ تو بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ تو اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو اکٹھا کریں، سالگرہ کا مطلب، امام کا وہ سوال، غور و فکر، روحانی اور اخلاقی قوت، خدمت خلق، اور یہ مسلسل کوشش والی بات، تو سالگرہ کی اصل روح کیا بنتی ہے؟ یہ دن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سالگرہ صرف امام حاضر کی ولادت کی سالانہ یاد منانے کا دن نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور زیادہ بامانی موقع ہے۔ یہ ایک مقدس موقع ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہے، یہ غور و فکر اور پھر اس فکر کو عمل میں ڈھالنے کی دعوت ہے۔ صحیح۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور انہیں دوبارہ ان بنیادی انسانی اور روحانی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کریں جن کی امام ہمیشہ تلقین فرماتے ہیں۔ کون سی اقدار؟ وہی ہمدردی، خدمت، عاجزی، ایمانداری، علم کی جستجو۔ یہ ایک طرح سے اپنی روحانی سمت کو درست کرنے کا، اپنی توانائیوں کو مثبت راہ پر لگانے کا دن ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، امام کی خوشی کس میں ہے، یہ یاد دہانی بھی اس دن کا وہ مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل، سب سے بڑھ کر یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امام کے لیے حقیقی خوشی، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ایمان میں پختہ دیکھیں، آپس میں متحد دیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دیکھیں۔ جی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جماعت زندگی کے ہر معاملے میں خلوص نیت اور بلند مقصد کے ساتھ خدا کی بتائی ہوئی راہ پر چل رہی ہے، تو یہی ان کے لیے سب سے بڑی مسرت کا باعث ہے۔ تو سالگرہ کا جشن دراصل اس عزم کا اظہار ہے کہ ہم ان کی خوشی کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔
جی ہاں، بالکل۔ اور شاید یہاں ایک آخری نقطہ غور کرنے کے لیے یہ ہے، سالگرہ کی یہ جو گہری سمجھ ہے، یہ غور و فکر اور عمل کا جذبہ، کیا یہ صرف سالگرہ کے دن تک ہی محدود رہنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے۔ یا پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس روح کو، اس جذبے کو کس طرح اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنایا جائے؟ کیسے ہمارے روزانہ کے فیصلے، ہماری نیتیں، ہمارے کام سال بھر امام کی رہنمائی کی روشنی میں شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ سوال میرے خیال میں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم سالگرہ کے پیغام کو ایک مستقل طرز زندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔